الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب العالمین۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یہ سوال کون کر رہا ہے اور یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ ذرا سوچئے، ذرا اس کے وزن کو محسوس کیجئے، ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیے، ذرا اپنے گریباں میں جھانکیے اور اپنے کلمہ حق کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کو پرکھیے، اپنے دعوی ایمان کی ٹھیک ٹھیک پرکھ کر لیجئے۔ آپ سے مخاطب وہ ذات اقدس ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو زندگی عطا کی اور آپ کو انسان بنا دیا، آپ کے لیے رزق کا بندوبست کیا، آپ کے لیے اس کائنات کو ہر طرح سے سجایا، آپ کی ضروریات کی تمام تر اشیاء کا بندوبست اس کائنات میں کیا۔ پوری کائنات کی خالق ہستی آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ عالم یعنی کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبکم، کہ تمہارے دل لرز اٹھیں، تڑپ اٹھیں، کانپ جائیں، لذکر اللہ، ذکر حق سے۔ ذرا انداز استفسار پہ غور تو کیجئے۔ عالم یعنی کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ عالم یعنی کیا اب بھی تم سب اندھیرے میں ہو؟ عالم یعنی کیا ابھی تمہارے سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں آیا؟ عالم یعنی یہودی تم پر سوار ہو چکا ہے؟ عالم یعنی کفر کی غلامی میں تم جی رہے ہو؟ عالم یعنی گریٹر اسرائیل بنتا تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے اور تم ان یہودیوں کے اعلی کار بنتے چلے جا رہے ہو؟ عالم یعنی کفر کی تمام طاقتیں تمہارے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں؟ عالم یعنی وہ سرزمین نبوت جہاں نبی نے کفر و شرک سے جہاد کے بعد ایک گریٹر مسلم ریاست کی بنیاد رکھی تھی، جس میں کبھی سورج بھی غروب نہ ہوا کرتا تھا۔ آج اسی سلطنت کے فرمانروا نبی کی سرزمین پہ عیاشیوں کے اڈے بنا رہے ہیں۔ عالم یعنی کیا وراثت نبوت کے خاتمے پر بھی تمہیں ہوش نہیں آئے گا؟ عالم یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا یہودیوں سے روابط قائم کرنا کس کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے؟ عالم یعنی کب جاگو گے؟ عالم یعنی کب ہوش میں آؤ گے؟ عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کب تم پر اللہ کی ہیبت طاری ہوگی؟ عالم یعنی یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرہ کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔
یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور جو کچھ حق سے نازل کیا گیا یعنی قرآن آئیں وما نزل من الحق کی طرف اپنا رجوع کر لیں۔ اعراب بالحرف یعنی حرف کی تبدیلی سے کسی اسم کی اعرابی حالتوں کا بدلنا، جو کہ حالت تثنیہ میں اور جمع سالم مذکر میں ہوتی ہے۔ تثنیہ میں الف یا ساکن میں بدل جاتا ہے، اور جمع سالم مذکر میں واو ساکن یا ساکن میں تبدیل ہوتا ہے۔ تثنیہ میں آپ جانتے ہیں کہ آنی کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے مسلمون سے تثنیہ بنائیں گے تو مسلمانی، دو مسلمان، اور اس کے آنی الف کی تبدیلی یا ساکن میں ہو جاتی ہے تو مسلمینی بنتا ہے، جو کہ حالت نصب ہے۔ مسلمانی حالت رفع، مسلمینی حالت نصب، اور مسلمینی یہی اس کی حالت جر ہے۔ اس طرح سے جمع سالم مذکر میں اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے مسلمون حالت رفع ہے، اور مسلمون کا واو ساکن یا ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پڑھنے میں دشواری پیش آتی اس لیے یا سے پہلے اس کی جو حرکت زیر ہے وہ لائی جاتی ہے، پیش کو ہٹا کے زیر لائی جاتی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی پیدا ہو۔ مسلمون حالت رفع، مسلمین حالت نصب، مسلمین حالت جر۔ تثنیہ میں اسم کی حالتیں، اس کی وضاحت واحد اسم سے عربی بناتے ہوئے مسلم، مسلمن، مسلمانی حالت رفع، مسلمینی حالت نصب، مسلمینی حالت جر۔ مسلمتن حالت رفع، مسلمہ اردو میں لفظ مسلمہ بولا جاتا ہے تو اسے عربی بنائیں گے تو مسلمہ سے مسلمتن، اور مسلمتانی حالت رفع، مسلمتینی حالت نصب، مسلمتینی حالت جر۔ اس طرح سے صالح نیک اردو میں بولا جاتا ہے صالح، صالحون عربی، صالحانی دو نیک مرد، صالحانی، صالحینی اور صالحینی اس کی حالت نصب اور جر۔ اس طرح سے اردو میں صالحہ بولا جاتا ہے، صالحاتن عربی، صالحاتانی حالت رفع، صالحاتینی حالت نصب، صالحاتینی حالت جر۔ آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، اور مبتدا کو ہمیشہ حالت رفع میں رکھا جاتا ہے اور خبر کو حالت رفع میں رکھا جاتا ہے، یعنی خبر اور مبتدا حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور مبتدا معرفہ اور خبر کو نکرہ رکھا جاتا ہے، اور جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جملے بنانے سیکھ لیے۔ اب مزید اس کو المسلمانی مبتدا کے طور پہ لیتے ہیں، اس کو معرفہ بنایا، المسلمانی دونوں مسلمان، خبر صالحانی نکرہ رکھتے ہوئے، المسلمانی صالحانی دونوں مسلمان نیک ہیں، پھر جنتی جنت میں۔ اس طرح سے اگر مؤنث سے بنائیں گے المسلمتانی، مبتدا کو مؤنث رکھیں گے تو خبر میں مؤنث ہو جائے گی، صالحتانی دونوں مسلمان عورتیں نیک ہیں۔ اس طرح سے اگر اشارہ، آپ کو پتہ ہے کہ اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اشارہ اور ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں،
اگر اشارہ استعمال کیا جائے، اشارے آپ جان چکے ہیں، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ اس طرح سے ضمیریں بھی آپ جانتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ۔ تو اگر اشارہ یا ضمیروں کو لایا جائے تو وہ مبتدا کے طور پہ وہ پہلے ہی معرفہ ہوتی ہیں۔ ہاذانی صالحانی، یہ دونوں نیک ہیں۔ ہاتانی صالحاتانی، یہ دونوں نیک ہیں۔ اب ہاتانی چونکہ مؤنث ہے تو یہ دونوں عورتیں نیک ہیں۔ اس طرح سے اگر ضمیر کو مبتدا کے طور پہ لیا جائے تو ہما مسلمانی، وہ دونوں مسلمان ہیں۔ ہما مسلمتانی، وہ دونوں مسلمان عورتیں ہیں۔ تو اشارے میں جو تثنیہ کے اشارے ہیں ان کی اعرابی حالت اسی طرح سے تبدیل ہوگی الف کو یا میں بدلنے سے، جیسے ہاذانی، ہاذانی، اس کو ہاذینی، ہاذینی، اور اسی طرح سے زانی کا، وہ دونوں، تو زینی کا، زینی کا، تانی کا، اس میں بھی آنی، تینی کا، تینی کا۔ تو جہاں جہاں الف ہے وہاں یا میں تبدیلی ہے، تو گویا جہاں جہاں بھی تثنیہ آنے کی آواز دے گا اس کو یعنی میں تبدیل کر دے گا، تانی کا، تینی کا۔ تو اس طرح سے اشارے میں جو تثنیہ کے اشارے ہیں ان میں تبدیلی کے لیے بھی وہی اصول رہے گا جو کہ ہم پہلے جان چکے ہیں، یعنی الف کو یا ساکن میں بدل دیا جائے گا۔ مؤمنن، اور تثنیہ بنائیں گے حالت رفع میں مؤمنان کہیں گے، یعنی دونوں مسلمان، دونوں مومن، مؤمنین اور مؤمنین حالت نصب اور جار۔ اس طرح سے اردو میں مؤمنہ اور عربی میں مؤمناتن، مؤمنتان، مؤمنتین، مؤمنتین۔ صابر، صبر کرنے والا، صابرن، صابران، صابرین، صابرین۔ صابرہ عربی میں بولیں گے تو صابرتن، صابرتان، صابرتین، صابرتین۔ اور فائزہ، فائز کامیاب ہونے والا، فائزن، فائزن، فائزان، فائزین۔ فائزہ، فائزتن، فائزتن، فائزتان، فائزتین، فائزتین۔ تو اس طرح سے المؤمنان صابرانی یہ ہم جان چکے ہیں۔ المؤمنان صابرانی، مبتدا المؤمنانی، معرفہ، خبر، نکرہ۔ المؤمنتانی کہیں گے تو صابرتانی، تو ہی کا مفہوم لانے کے لیے اسے کہتے ہیں حصر کا مفہوم۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لانا ہوگی جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، یعنی مبتدا اگر واحد ہے، مذکر ہے، تو ضمیر بھی واحد اور مذکر لائی جائے گی۔ مبتدا اگر مثنیٰ ہے تو ضمیر بھی مثنیٰ لائی جائے گی، اگر مبتدا جمع ہے تو ضمیر بھی جمع، اور مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لانا ہوگی جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اور اس وقت خبر کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خبر نکرہ رکھی جاتی ہے، لیکن جب ہی کا مفہوم پیدا کرنا ہے، حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو پھر خبر کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے، اور مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ضمیر لائی جاتی ہے۔ جیسے المؤمنان صابرانی، دونوں مومن صبر کرنے والے ہیں۔ تو اگر کہنا ہو کہ دونوں مومن ہی صبر کرنے والے ہیں تو کیا کہیں گے، المؤمنان، چونکہ یہ مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے، اور اس کے اور مذکر ہے، اور مذکر کی ضمیر لا جائے گی ہما، اور پھر خبر کو معرفہ بنا دیجیے المؤمنان، اس میں ضمیر آ گئی ہما، المؤمنان ہما صابران، ہما صابران، دونوں مومن ہی صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس طریقے سے آ جائے گا المؤمن صابرن۔ اب یہاں واحد ہے تو اور مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر بھی مبتدا کے مطابق واحد ہوگی، حالت رفع والی ضمیر لائی جاتی ہے۔
المؤمن المؤمن ہوا صابر، مومن ہی تو صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ المؤمن ہوا صابر کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا مومن ہی تو صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مبتدا اور خبر جب اس میں ہی کا مفہوم پیدا کرنا ہو، صبر اس میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہو، تو کیا کیا جاتا ہے؟ مبتدا کے مطابق ضمیر لائی جاتی ہے اور خبر کو اس وقت معرفہ بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے المؤمنۃ کہیں گے، المؤمنۃ ہی الصابرۃ، تو کیا مطلب ہوگا؟ مومنہ عورت ہی تو صبر کرنے والی ہے۔ تل کا صابرۃ، اگر ضمیر لائے اپنا اشارے کو مبتدا کے طور پہ لایا جائے تو کیا کہیں گے؟ تل کا، کیونکہ تل کا وہ مؤنث کے لیے، صابرۃ وہ صبر کرنے والی ہے۔ تو اگر کہیں گے وہی تو صبر کرنے والی ہے تو کیا کہیں گے؟ تل کا ہی الصابرۃ، وہی تو صبر کرنے والی ہے۔ تل کا فائزۃ، وہ کامیاب ہونے والی ہے، وہ عورت کامیاب ہونے والی ہے۔ تل کا ہی الفائزۃ، اس کے مطابق تل کا چونکہ واحد مؤنث ہے، اس کے مطابق ضمیر ہیا وہ بھی واحد مؤنث اور خبر کو الفائزۃ کو الفائزۃ کر دیا۔ تل کا ہی الفائزۃ، وہی تو کامیاب ہونے والی ہے۔ اس طرح سے المؤمنۃ صابرۃ، مومنہ صبر کرنے والی ہے۔ تل کا ہی الفائزۃ، وہی تو کامیاب ہونے والی ہے۔ اس طرح سے المؤمنان صابران، دونوں مومن صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک ھم الفائزان، دونوں ہی تو صبر کرنے والے ہیں، وہی دونوں تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ المؤمنان صابران، دونوں مومن صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک ھم الفائزان، وہ دونوں ہی تو کامیاب ہونے والے ہیں، وہی دونوں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ حصر کا مفہوم پیدا کر سکتے ہیں مبتدا اور ضمیر کے درمیان، مبتدا کے مطابق ضمیر لاتے ہوئے اور خبر کو معرفہ رکھتے ہوئے۔ مشرک، مشرکن، مشرکان، مشرکین، مشرکین۔ مشرکہ، مشرکتن شرک کرنے والی عورت، مشرکتان، مشرکتین، مشرکتین۔ خسارہ سے خاسرن خسارہ اٹھانے والا مرد، خاسران، خاسرین، خاسرین۔ اور خاسرہ خسارہ اٹھانے والی عورت، خاسرتن، خاسرتان، خاسرتین، خاسرتین۔ مصلح اصلاح کرنے والا مرد، مصلحن، مصلحان، مصلحین، مصلحین۔ مصلحہ اگر کہیں گے تو مصلحتن اصلاح کرنے والی عورت، مصلحتان، مصلحتین، مصلحتین۔ مفسد فساد کرنے والا مرد، مفسدن، مفسدان، مفسدین، مفسدین۔ اس طرح سے مؤنث بنائیں گے مفسداتن، مفسداتان، مفسداتین، مفسداتین۔ اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں۔ المشرک خاسن، مبتدا معرفہ رکھتے ہوئے، المشرک خاسن، مشرک خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ المشرک هو الخاسر، یہ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مشرک ہی خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ المشرک مفسد، مشرک مفسد ہوتا ہے، فساد کرنے والا ہوتا ہے۔ ذالک خاسر، وہ خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ ذالک هو الخاسر، وہی تو خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے، وہی تو نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ المؤمن مصلح، مومن اصلاح کرنے والا ہوتا ہے۔ المؤمن هو المصلح، مومن ہی تو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے۔ ذالک فائز، وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ ذالک هو الفائز، وہی تو کامیاب ہونے والا ہے۔ المؤمنتان مصلحتان، دونوں مومنہ عورتیں اصلاح کرنے والی ہیں۔ تانکل فائزتان، وہ دونوں ہی تو کامیاب ہونے والی ہیں، اس میں حصر کا مفہوم آ گیا۔ اس طرح سے الصادقان
ہمل غالبان غالب غالبانہ غالبن غالبانی غالبین غالبین الصادقانی دونوں سچے مسلمان ہمل غالبانی دونوں سچے ہی تو غالب آنے والے ہیں الصادقاتانی ہمل فائزتانی ذالکا ہمل مؤمنانی ذالکا مؤنث زانی مذکر ذالکا ہمل مؤمنانی وہ دونوں مومن ہیں وہ دونوں ہی تو مومن ہیں وہ ذالکا ہمل مؤمنانی وہ دونوں ہی تو مومن ہیں تانکا ہمل مؤمنتانی وہ دونوں ہی تو مومنہ ہیں۔ تو اس طرح سے حصر کا مفہوم لانے کے لیے مبتدا کے مطابق ضمیر لائیں گے جو کہ حالت رفع والی ضمیر ہوگی اور خبر کو اس وقت معرفہ بنا دیا جائے گا۔ اس طرح سے المنافق هو الفاسق منافق ہی تو فاسق ہوتا ہے، ذالکا هو الخاسر وہی تو خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے، المنافقۃ ہی الخاسرۃ منافقہ عورت ہی تو خسارہ اٹھانے والی ہوتی ہے، اللہ هو القادر اللہ ہی تو قادر ہے، ذالکا هو الرازق وہی تو رازق ہے، المؤمنان ہم الغالبان دونوں مومن مرد ہی تو غالب آنے والے ہیں، کن پر؟ علی المشرکین دونوں مشرکوں پر، اگر کہا جائے گی علی المشرکین تو سب مشرکوں پر، ذالکا ہم الفائزان وہ دونوں ہی تو کامیاب ہونے والے ہیں، ذالکا تثنیہ کا اشارہ مذکر کے لیے، المشرکان دونوں مشرک، ہم الکاذبان دونوں مشرک ہی تو جھوٹے ہیں، ذالکا ہم الخاسران وہی دونوں تو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب آتے ہیں جمع سالم مذکر کی اعرابی حالتیں، وہ آپ جانتے ہیں واؤ کو جب یا میں تبدیل کر دیا جائے، واؤ کو یا میں بدلنے سے جمع سالم مذکر کی حالتیں بدل جاتی ہیں۔ جمع سالم مذکر میں واؤ کو یا میں تبدیل کیا جائے تو اس کی حالتیں بدل جاتی ہیں۔ رفع کی حالت رفع میں جمع سالم مذکر کے آخر میں واؤ ساکن نون زبر نہ ہوتا ہے، یعنی اونا کی آواز کے ساتھ، جیسے مسلم اردو میں مسلمن مسلمون اونا کی آواز ہے، تو اس کو کیا واؤ کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، اب واؤ کو یا میں بدلا مسلمو اور واؤ کو یا میں تو بدل دیا، لیکن جب اگر اس پہ پیش رکھیں گے تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے یا اس کو پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے پھر پیچھے جو حرکت ہے پیش اس کو بھی یا زیر میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے پڑھا جائے، مسلمین مسلمون حالت رفع، مسلمین حالت نصب، مسلمین حالت جر۔ حالت نصب میں واؤ یا میں تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ پچھلی حرکت میں بھی زیر میں بدل جاتی ہے، جر حالت جر میں حالت نصب والی شکل ہی برقرار رہتی ہے۔ تو اردو سے مومن مؤمنن مؤمنون مومن مرد، مؤمنین مؤمنین حالت نصب اور جر، المؤمنون مفلحون مفلح فلاح پانے والا، مفلح فلاح پانے والا، مفلحون مفلحون مفلحین مفلحین، تو المؤمنون مفلحون مومن فلاح پانے والے ہوتے ہیں، ہم فائزون فائزون سے فائزون 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 فائزین فائزین، ہم فائزون وہ کامیاب ہونے والے ہیں، المؤمنون مفلحون مومن فلاح پانے والے ہوتے ہیں،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی سب تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اولائکا جمع کا اشارہ، اور اس کے مطابق جو ضمیر لائی گئی وہ بھی جمع کی، جمع مذکر، اور یہاں ضمیر بھی جمع مذکر، اور خبر کو معرفہ بنا دیا۔ اولائکا ہم الفائزون، وہی سب تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس طرح سے مفسد، مفسدن، مفسدون، مفسدین، مفسدین۔ خاسر خسارہ اٹھانے والا، خاسرن، خاسرون، جمع خاسرین، خاسرین۔ تو المشرکون شرک کرنے والے، مفسدون فساد کرنے والے ہوتے ہیں، ہم خاسرون وہ خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، المشرکون مفسدون مشرک شرک کرنے والے فساد کرنے والے ہوتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور وہی تو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے المؤمنون، المؤمنون غالبون علی المشرکین۔ المؤمنون مومن مرد مبتدا معرفہ، غالبون خبر نکرہ متعلق خبر، علی المشرکین مومن غالب آنے والے ہیں، علی المشرکین تمام مشرکوں پر، اولئک ہم الفائزون وہی سب تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس طرح سے المجاہدون ہم الغالبون، جہاد کرنے والے ہی، مجاہد ہی تو غالب آنے والے ہیں۔ بارک اللہ العظیم۔